میں ابھی بھی انہی خیالوں میں گم تھا کہ ایک ایسا نوجوان مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا، ہاتھ ملایا۔ شاید ڈرائیور کو اپنے حد میں ہی رہنا چاہیے، ہر امیر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک ڈرائیور کا سفر نہیں بلکہ محنت، ذمہ داری، احساسات اور زندگی کے چند ایسے سبقوں کی کہانی ہے جو شاید ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ آئیں مل کے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، صبح کے تقریباً 6 بج رہے تھے۔ میاں ویلی کی ٹھنڈ اور تازہ ہوا میرا استقبال کر رہی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح ناشتے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا اور اپنے رزق کے سفر کے لیے نکل پڑا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی میری پہلی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ لمبے سفر سے پہلے ہر ضروری چیز کو اچھی طرح چیک کروں۔ سب سے پہلے ریڈیٹر میں پانی چیک کیا، اس کے بعد انجن آئل گیج کو بھی چیک کیا۔ ڈرائیونگ صرف اسٹیئرنگ پکڑنے کا نام نہیں بلکہ مسافروں کی جان و مال کی حفاظت بھی ایک بڑی امانت ہے۔ چند ہی لمحوں بعد میں درگرم چوک پہنچ گیا۔ یہاں ایک ناصر بھائی نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی، کچھ رقم میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ فلانا دکان سے سامان لے آنا۔ میں نے مسکرا کر ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر حسب معمول ایک ہارن بجایا۔ یہ ہارن صرف آواز نہیں ہوتی بلکہ گاؤں والوں کے لیے ایک اہم پیغام ہوتا ہے کہ گاڑی آ گئی ہے، سفر کا وقت ہو گیا ہے۔ 7 بجتے ہی اللہ کا نام لے کر میں گلگت کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر کیمرہ بند رہا کیونکہ میرے لیے سب سے پہلے مسافروں کی حفاظت اہم ہے۔ ولاگز اپنی جگہ، لیکن سفر کے دوران توجہ صرف ڈرائیونگ پر ہونی چاہیے۔ یہی ایک ذمہ دار ڈرائیور کی پہچان بھی ہے۔ پھر کیا تھا، گلگت پونیال روڈ پہنچتے ہی ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ سیوریج لائن کے کام کی وجہ سے ہر طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ دور دور سے آنے والے مسافر شدید گرمی میں پریشان کھڑے تھے۔ دل میں یہی خیال آیا کہ اگر ایسے کام رات کے وقت کیے جائیں تو شاید عوام کو اتنا تکلیف نہ اٹھانا پڑے۔ مسافروں کی آسانی بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی ترقیاتی کام۔ پھر کیا تھا، کافی انتظار کے بعد راستہ کھلا اور ہم آہستہ آہستہ نگر اڈا پہنچ گئے۔ گاڑی پارک کرتے ہی ایک لمبی سانس لی۔ جسم تو تھک گیا تھا مگر ابھی سفر ختم نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں ہماری ہی گاؤں کی ایک اور گاڑی آ گئی۔ گاڑی کا ڈرائیور اپنی گاڑی کی ایئر فلٹر جالی صاف کر رہا تھا۔ یہی موقع تھا کہ میں نے بھی اپنی گاڑی کی جالی نکالی۔ لمبے کچے راستوں پر سفر کرنے والی ہر گاڑی کی جالی صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہی چیز انجن کو گرد و غبار سے بچاتی ہے۔ میں بھی جالی لے کر صفائی والے کے پاس پہنچ گیا۔ نہایت خوش اخلاق انسان تھے۔ صفائی کرتے کرتے مسکرا کر کہنے لگے، ماشاءاللہ بھائی، آپ محنت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ولاگ بھی بناتے ہیں۔ اللہ آپ کی محنت میں برکت دے اور آپ کو مزید کامیابی عطا کرے۔ یقین کریں بعض اوقات چند ایسے الفاظ انسان کی ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ میں نے بھی دل سے اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ حوصلہ بڑھانے والے لوگ زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ پھر کیا تھا، جالی اپنی جگہ فٹ کی، پھر ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا اپنی گاڑی کو دیکھتا رہا۔ لیکن سچ کہوں اس دن دل کسی اور ہی سوچ میں گم تھا۔ میاں ویلی سے گلگت کا میرا پہلا رونڈ تھا اور اسی پہلے رونڈ میں ایک جاننے والے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات پر ناراضگی پیدا ہو گئی تھی۔ بات اگرچہ معمولی تھی مگر نہ جانے کیوں وہ میرے دل میں گر کر گئی۔ پوری واپسی کے سفر میں وہی ایک بات بار بار ذہن میں آتی رہی۔ اسی لمحے زندگی نے مجھے ایک خاموش سبق بھی دیا۔ شاید ڈرائیور کو اپنے حد میں ہی رہنا چاہیے، ہر امیر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جن لوگوں کے ساتھ ہم اپنائیت سے ہنس بول لیتے ہیں وہ ہماری بات کو ویسا نہیں لیتے جیسے ہم سوچتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا کہ آئندہ اپنی عزت بھی اسی میں ہے کہ ہر رشتے کی ایک حد قائم رکھی جائے۔ یہی سوچتے سوچتے میں گلگت سے دوبارہ میاں ویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ سورج آگ برسا رہا تھا مگر میرے اندر اس سے بھی زیادہ شور چل رہا تھا۔ راستہ کٹتا رہا مگر وہ سوچ میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پھر اچانک گلمت نگر میں ایک دکان کے سامنے گاڑی روکی۔ میں ابھی بھی انہی خیالوں میں گم تھا کہ ایک ایسا نوجوان مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا، ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ کے ولاگز باقاعدگی سے دیکھتا ہوں۔ یقین کریں اس کے چند محبت بھرے الفاظ نے میرے دل کے آدھا بوجھ وہیں ہلکا کر دیا۔ کبھی کبھی اللہ کسی اجنبی کے ذریعے بھی انسان کا حوصلہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس کا نام جواد خان ہنزائی تھا جو خود بھی اچھا کنٹینٹ کریٹر تھا۔ میرے آپ سے گزارش ہے کہ ان کے کام کو بھی سپورٹ کریں کیونکہ محنت کرنے والا ہر انسان حوصلہ افزائی کا حقدار ہوتا ہے۔ میں نے اس کا دل سے شکریہ ادا کیا اور پھر سفر جاری رکھا۔ جیسے جیسے میاں ویلی قریب آتی گئی، کچا راستہ، اڑتی ہوئی گرد اور مسلسل محنت پھر سے میرا امتحان لے رہی تھی۔ مگر رزق کی تلاش میں نکلا ہوا انسان راستوں کی مشکلیں نہیں گنتا، وہ صرف منزل تک پہنچنے کی فکر کرتا ہے۔
آخرکار میچر ویلی پہنچ گیا۔ گاڑی کی چھت پر رکھا ہوا سامان ایک ایک کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ کچھ امانتیں گاڑی کے اندر بھی تھیں جنہیں ان کے اصل مالکوں کے حوالے کر دیا۔ یہاں میں اپنے گاؤں کے لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب بھی گاڑی پہنچے کوشش کریں اپنی امانت بر وقت وصول کر لیا کریں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ پھر کیا تھا، شام ہونے لگی، میں اپنی اسی گاڑی میں بیٹھ گیا جو صرف میری سواری نہیں بلکہ میرے رزق کا ذریعہ بھی ہے اور میرے خوابوں کی ساتھی بھی۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں راستے کبھی آسان نہیں ہوتے، لیکن اگر نیت صاف ہو، محنت سچی ہو اور بھروسہ اللہ پر ہو تو ہر مشکل سفر بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ آپ سب کی دعائیں، محبت اور حوصلہ افزائی ہی میری اصل طاقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے رزق، صحت اور زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ فالو